إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بڑی مبارک گھڑی ہے، جمعے کا دن ہے، قبولیت کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما دے، اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا
مسجد میں آ کر یہاں پر وقت پر آ کر خطبہ جمعہ میں بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب سے یہ زمین و آسمان جو ہے وہ بنائے ہیں، اللہ نے بعض کو بعض چیزوں پر فضیلت دی۔ اللہ کا فضل ہے، جس پر اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اس پر اپنا فضل اور رحمت جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے زمین پر بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن اتنی مخلوقات میں سے اللہ نے سب پر فضیلت دی تو انسان کو فضیلت دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو، حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کے اندر روح پھونک دی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے مقام عطا کر دے۔ مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو فضیلت والا بنا دیا، ہمارے لیے 12 مہینوں کی تعداد بنا کر رمضان کے مہینے کو ان 12 مہینوں میں فضیلت عطا فرما دی۔ جب دنوں کی باری آئی تو اللہ نے جمعے والے دن کو تمام دنوں پر جو ہے وہ فضیلت دے دی۔ حالانکہ یہودیوں کے لیے اللہ نے پہلے ہفتے والے دن کو فضیلت دی تھی، بعد میں عیسائیوں کے لیے اتوار والے دن کو فضیلت ملی، مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت دے دی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے جمعے کے دن کو جو ہے وہ فضیلت والا بنا دیا۔ راتیں روزانہ ہی ہم گزارتے ہیں، لیکن ایک رات اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی راتوں جیسی رات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس رات کو جو ہے وہ مقام عطا فرما دیا۔ نبی دنیا میں بڑے آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر ایک کو دوسرے پر، بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن جو فضیلت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ کسی کو نہ ملی۔ مساجد زمین پر بڑی ہیں، بہت ساری مسجدیں ہیں، بہت ساری مسجدوں میں آج جمعہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو فضیلت اللہ نے بیت اللہ کو دی وہ فضیلت زمین پر کسی مسجد کو نہ ملی۔ پانی بڑے پیتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے قسموں کا پانی ہم پیتے ہیں، لیکن زمزم جیسی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، جس کو چاہے اللہ جس طرح چاہے جیسے چاہے فضیلت دے دے۔ بڑے بڑے شہر سنے ہوں گے آپ نے، لیکن مکے مدینے جیسی فضیلت کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ مکے مدینے کو فضیلت اللہ نے دے دی۔ یہ پتھر ہم کٹائی کر کر کے اپنے گھروں کو بناتے رہتے ہیں، لیکن حجر اسود جیسی فضیلت کسی کو نہیں ملی۔ فضیلت ہے نا، یہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے فضیلت عطا فرما دے۔ اللہ نے آسمان سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے صحیفے بھی اتارے، کتابیں بھی اتاری، تورات، انجیل، زبور بھی آئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، بڑے بڑے صحیفے بھی آئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو فضیلت قرآن مجید کو دی نا وہ فضیلت کسی کو بھی نہیں ملی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں سے جو فضیلت اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو دی نا وہ فضیلت بھی کسی کو نہیں ملی۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے جو سب سے بڑی ہے، اسے کہتے ہیں آیت دین، وہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ یہ تقریباً 1 رکوع کی آیت ہے، تقریباً آیت دین مشہور ہے، اس میں ایک لین دین کے مسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک آیت کریمہ عظمت والی آیت ہے، اعلیٰ آیت ہے۔ وہ آیت کون سی ہے جو آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کی صورت کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ نازل کر دی۔ مثال کے طور پر دلیل، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے اے ابی یہ تو بتا، حضرت ابی بڑے قاری قرآن تھے، قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے جاننے والے تھے، پڑھنے والے تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا مقام یہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی سے کہتے ہیں ابی میں نے تجھے سورۃ البینہ سنانی ہے۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، آپ سے بڑھ کر اچھا بہترین قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھتا ہوں آپ سنیں۔ نبی پاک کہنے لگے نہیں ابی میں پڑھوں گا تو سنے گا، میں پڑھوں گا آپ سنیں گے۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میری فضیلت کم ہے آپ کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت ابی کو جناب رسول اللہ نے فرمایا اے ابی مجھے اللہ نے کہا ہے، اللہ اکبر، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ آپ جائیے جا کر اپنے شاگرد اور اپنے صحابی ابی کو سورۃ البینہ کی تلاوت کر کے سنائیں۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ سمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ جائے ابی کو جا کر سورۃ البینہ کی تلاوت سنائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے بھائیو، ایک فضیلت ہے، دنیا میں کوئی کسی کا بڑا عہدیدار منصب کسی کے ساتھ تعلق ہو نا، کسی کا اس کے پاؤں نہیں زمین پر لگتے۔ حضرت ابی کا نام لے کر اللہ نے کہا کہ اپنے صحابی سے جا کر سورۃ البینہ کی تلاوت سنائیں۔ کتنا مقام ہوگا حضرت ابی کا اللہ کی نظروں میں، کس وجہ سے؟ اللہ کی کتاب کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جہاں پر تیرے یہ بندے لیٹے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دنیا تو ان لوگوں نے گزاری ہے نا، اتنی زندگی تھی ان کی بھی 60 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ زندگی ان کی بھی نہیں تھی، زندگی تو ان لوگوں نے گزاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ ابی بڑے قاری قرآن ہیں تو حضرت ابی سے سوال کیا اے ابی یہ تو بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ترین آیت کریمہ کون سی ہے؟ ان کی نا ایک کنیت تھی ابو المنذر۔ نبی پاک کہنے لگے ابو المنذر یہ تو بتا، یا ابا المنذر یہ تو بتا کہ قرآن مجید میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین آیت کریمہ کون سی ہے؟ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ جواب دے دیا مجھے نہیں پتا۔ اچھا اگر کسی عالم دین سے کوئی سوال کیا جائے نا اور اس کے جواب میں وہ بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، اس میں اس کی توہین نہیں ہوتی؟ یہ بھی ایک مقام ہے اور فضیلت ہے۔ لیکن نبی پاک نے کہا کہ بڑا عظیم سوال ہے اور سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہا ابو المنذر پھر سوال کیا، آپ پھر بتاؤ۔ بار بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے رہے کہ شاید کوئی بات ذہن کے اندر جو ہے وہ ابی کے آ جائے اور وہ بتا دے، اور نبی پاک یہی چاہتے تھے وہ بتا دے۔ جب آپ نے بار بار اصرار کیا نا تو حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مارا اور کہا ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی وحی کی زبان سے بتایا نہیں گیا تھا، حضرت ابی نے اپنے اندازے سے بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابی تجھے تیرا علم جو ہے وہ مبارک ہو۔ تو سب سے عظمت والی آیت کریمہ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے نا وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے اندر 192 حروف ہیں، 192 حروف، کھڑی زبر کھڑی زیر ڈال کرنا 192 حروف ہیں۔ اور جناب رسول اللہ کی حدیث ہے جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے نا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف لام میم پڑھ کے دکھایا، کہا الف لام میم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، کہا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف لام میم جو بندہ پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، الف لام ہا یہ لفظ اگر حرف شمار کرے نا تو اس کے اندر 192 حروف ہیں۔ 192 حروف ایک وقت کے اندر اگر بندہ پڑھے اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ہاں جی 1920 کیونکہ 10 گنا زیادہ ہے نا، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اگر ایک بندہ ایک وقت کے اندر آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو 1920 نیکیاں ایک وقت میں مل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عظمت والی آیت اپنی جگہ پر ہے۔ اگر اس کو حرفوں میں آپ دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان لہا لسانا و شفتین تقدس المالک عند ساق العرش۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو زبان، ہونٹ اور آنکھیں جو ہے وہ ہونٹ عطا کیے ہیں، اور فرمایا زبان عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو لسانن زبان دی ہے، و شفتین اور ہونٹ دیے ہیں۔ یہ عرش کے نیچے اپنے مقدس رب کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ آیت اب اللہ کی شان ہے نا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولنا سکھا دے، جو چیز چاہے وہ بولے۔ اب ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہونٹ دی ہے نا، زبان دی ہے۔ آیت الکرسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور ہونٹ دیے ہیں۔ یہ عرش کے نیچے اپنے مقدس رب کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہونٹ ہیں تو ہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا زبان ہے تو ہے۔ اب قرآن نہیں یہ کہتا
کہ جب اللہ کے سامنے مجرم کھڑے ہوں گے نا، جب یہ انکاری ہو جائیں گے تو اللہ پاؤں سے بولیں گے تم بولو، ہاتھ ہمارے بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلوانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ قادر ہے۔ یہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکنے والا۔ اور بعض شارحین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے ہاں سفارش بھی کریں گی، جس طرح کہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حجر اسود ہے، بیت اللہ کے اندر حجر اسود، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پر منظر ہی اور ہوتا ہے جہاں پر ملتزم ہو اور ساتھ ہی جو ہے وہ حجر اسود ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجر اسود کو قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے اتارا تھا، یہ پتھر یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ آنکھیں عطا کرے گا دو، اور اس کو جو ہے وہ دو ہونٹ عطا کرے گا، زبان عطا کرے گا۔ جس بندے نے حجر اسود کا استلام کیا ہوگا نا، یہ اس کے لیے سفارش کرے گا۔ حجر اسود استلام کیا ہوتا ہے؟ اگر موقع مل جائے جا کر بوسہ لینے کا تو پھر ٹھیک ہے، رش زیادہ ہو دور سے بھی کوئی بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام ہو جاتا ہے، یہ انشاءاللہ جس نے دور سے بھی کیا اس کی بھی سفارش کرے گا، اور جس نے بوسہ لیا اس کی بھی سفارش کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو پتھر کو بھی جو ہے وہ زبان اور آنکھیں دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت الکرسی کی بھی زبان ہے، اس کے ہونٹ ہے، وہ عرش کے نیچے اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی آیت کریمہ ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم گناہ گار بہت سارے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا حساب لے لیا نا اور ہم سے پوچھ لیا یہ کام کیا تو کیوں کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نوقش الحساب، جس بندے سے یہ پوچھا گیا نا تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ میں اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ بندہ گیا، کیونکہ اللہ نے جو ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں نا وہی بہت سارے ہیں، اللہ ان کے بارے میں سوال کریں گے تو بندہ جو ہے وہ لاجواب ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، ایک تو واضح حدیث ہے نا کہ میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، ان کی علامت بھی بتائی۔ لیکن ایک عظیم عمل میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں جس کا تعلق آیت الکرسی کے ساتھ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اس کے اور اس کی جنت کے درمیان ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ اس کی موت ہے۔ ادھر موت آئی نہیں، ادھر وہ بندہ جنت میں چلا گیا، یعنی کہ کوئی حساب نہیں، کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت اتنی ہے، جو بندہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوگا وہ بندہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، سمجھ لیں ایک پاؤں دنیا میں ہے ایک پاؤں جنت میں ہے، جانے کے لیے صرف داخلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنا ہے۔ وہ کس طرح ملنا ہے؟ دنیا میں کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے گا۔ جب ہمیں موت آئے گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے درمیان اور اس کی موت کے درمیان، اس کی جنت کے درمیان صرف ایک موت ہے۔ جب وہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی فضیلت ہے اس آیت کریمہ کی۔ اور یہ آیت کریمہ بڑے بڑے محدثین کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا ایک نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ان کا، علامہ ابن قیم کا ایک نام ہے، ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہوتا نا، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ آیت الکرسی پڑھنے کا بتاتے، آیت الکرسی پڑھو، خود بھی پڑھتے، دم بھی کرتے، لوگوں کو بھی بتاتے۔ بلکہ علامہ سرہندی نے ایک بندے کا، اللہ والے بندے کا لکھا ہے کہ وہ روزانہ 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، 313 مرتبہ علاج کے لیے، روحانیت کے لیے۔ اور ایک جگہ پر تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے نا 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا تھا، 5 مرتبہ۔ لیکن جب میں نے دیکھا نا مجھے وسوسے زیادہ آ رہے ہیں، شیطان مجھے زیادہ جو ہے وہ ہر طرف سے وساوس کے اندر جو ہے وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ جس بندے کو وسوسے زیادہ آتے ہیں نوٹ کر لے، علامہ ذہبی کہتے ہیں میں 5 مرتبہ پڑھتا، لیکن جب میں نے دیکھا نا وسوسے زیادہ ہیں، میں نے اس کی تعداد 50 کر دی، میں 50 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا جب مجھے وسوسے زیادہ آتے۔ تو جس بندے کو کوئی جناتی روحانی مسئلہ ہے نا، کوئی وسوسوں کا مسئلہ ہے، آیت الکرسی پڑھا کرے، آیت الکرسی کی تعداد بڑھا دے، کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھا کرے۔ اور اگر آیت الکرسی کی فضیلت سمجھتے ہوئے
اگر آپ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھ لینا تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ آیت الکرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کے اندر سلسلہ صحیحہ کے اندر، فرمایا تین صورتوں کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، ایک سورۃ البقرہ، ایک سورہ آل عمران اور ایک سورہ طٰہٰ۔ ان میں جو اسم اعظم ہے نا، وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو حی اور قیوم ہے نا، یہ اسم اعظم ہے۔ اور سورہ آل عمران شروع میں ہی آتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم یہ آ گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وہاں پر بھی حی القیوم آتا ہے۔ تو یہ یا حی یا قیوم، بلکہ ہمارے استاد دادا استاد اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، حافظ محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ، یہ حافظ نور پوری رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے، حافظ محمد گوندلوی جنہیں محدث گوندلوی کے نام سے دنیا جو ہے وہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر، کمال حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دیا۔ یہ علامہ ابتسام صاحب، علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب ان کے نانا جی ہیں۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ ان کے جو ہے وہ سسر بھی تھے، ان کے سسر بھی تھے۔ یہ خود بتاتے ہیں علامہ ہشام صاحب کہ ہم نے اپنے نانا جی سے یہ وظیفہ عام سنا تھا کہ ان سے جب کوئی سوال کرتا نا کہ اسم اعظم کس چیز میں ہے، آپ اسم اعظم کے بارے میں بتا دیں، آپ نے قرآن و سنت کا مطالعہ بخوبی کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے آیت الکرسی، یہ بندہ جو پڑھ لیتا ہے نا یہ الفاظ، وہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ وہ دو تین چیزوں کو ملا کر بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام۔ جو بندہ اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے نا، سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی جو ہے وہ توحید بیان کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جتنا آپ کا جی چاہتا ہے اتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، بعد میں نبی پاک پر درود پڑھیں، کہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر آیت الکرسی یقین کرے، آیت الکرسی کا معنی آپ سمجھے نا، توحید بیان ہوئی ہے اس میں ساری کی ساری۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، هو الحی القیوم، تو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے نیند آتی ہے نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، نہ ہی نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، یعنی کہ نیند آنا، اونگ آنا یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اگر جس سے مانگا جا رہا ہے وہی سو جائے۔ او بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو سو چکا ہے، جو مٹی میں جا چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، وہ بندہ کسی کی سن نہیں سکتا، انسان ہے نا۔ جبکہ اللہ کی شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز اس اللہ کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے گا؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ بڑے بڑے بزرگ، یہ بڑے بڑے اولیاء جن کو ہم نے اپنا واسطہ اور اپنا تعلق جوڑ کر ہم کہتے ہیں نا ہم کچھ کریں یا نہ کریں یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، پیر عبد القادر جیلانی ہمیں جو ہے وہ چھین کر بھی لے جائیں گے، پکڑ کر بھی لے جائیں گے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمیں جنت میں لے ہی جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہمیں۔ یہ مولویوں نے اپنے پیٹوں کی خاطر یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں کرے گا، سب سے پہلے ہر بندے کو اپنی جان کی بڑی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے نفسی نفسی ہوگا، حتیٰ کہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی کہنے لگے جس نے بھی جنت میں جانا ہے نا اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ؟ کہا ہاں میں محمد بھی اللہ کی رحمت سے ہی جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ جب حساب کتاب نہیں شروع ہوگا لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، نہیں جا کر کہیں گے بابا جی آپ تو ساری انسانیت کے جو ہے وہ والد گرامی ہیں، ابا جان ہے، اللہ سے کہیں حساب شروع کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے مجھ سے تو چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے کہا تھا دانا نہیں کھانا، درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا تھا، حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ڈریں گے، پھر بھی ڈریں گے۔ پھر لوگ حضرت نوح کے پاس بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں اور نبیوں کے پاس جائیں گے جن کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی، وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے سے ڈریں گے۔ تو پھر ہماری اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ ان جو ہے وہ قبروں پر بیٹھے ہوئے مجاوروں کی کیا اوقات ہے؟ جب اللہ کے نبی بڑے بڑے کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں،
چہ جائے گا بندہ یہ عقیدہ کسی کا بنا دے تو بھائی فلاں بندہ کسی کی سفارش کرے گا، نہیں، پہلے اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ جس کو اللہ توفیق دیں گے وہ بندہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش کرے گا۔ تو یہ سفارش والا کام بھی ایسے ہی ہمارا دنیا میں چل نکلا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئیں گے، پھر نبی پاک سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے کہیں گے سر اٹھائیے، حساب شروع ہو جائے گا۔ مَن ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے تمہارے، جو پیچھے ہے، وہ سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، تم اس کے علم کو سمجھ نہیں سکتے، جتنا ہی وسیع علم اس اللہ کا ہے تم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے بندو یقین کرے، ہم صرف زمین پر دیکھنے لگ جائیں نا تو ایسے ایسے قدرت کے شاہکار آئے دن ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، قرآن کہتا ہے ہم آپ کو کناروں میں دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ اللہ کا علم کتنا علم ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالے رنگ کی جو کیڑی ہے نا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یہ زمین پر کتنے درخت ہیں، ان درختوں میں سے کوئی ایک پتا بھی ٹوٹ کر جو زمین پر گرتا ہے نا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ میرا اور آپ کا علم اللہ کو نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کس طرح گزارتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سارا بیان کر، توحید ہی توحید ہے، توحید ہی توحید بیان کر دی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے نا، کرسی وہ زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ کرسی کا معنی تعویل کرتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں۔ تعویل کیسے کرتے ہیں؟ کرسی کا مطلب علم کر دیتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے جو چیزیں جہاں پر جس طرح اللہ کے لیے بیان ہو گئی ہیں نا اس طرح اللہ کے لیے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان ہے۔ اپنے ساتھ نہ ملاؤ، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ سماعت کرتے ہیں، اللہ بصارت کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ بعض دفعہ نا ایک حدیث آتی ہے، اکثر احادیث عربی کے لفظ آتے ہیں، والذی نفسی بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو جو ہے وہ بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے نیچے نا اکثر ترجمہ لکھا ہوتا ہے، ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حالانکہ یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ تعویل ہے، ہونا یہ چاہیے معنی والذی نفسی محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آ گیا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں لپیٹ دیں گے، اللہ اکبر، مٹھی ہے، ہاتھ ہے، کیسے ہیں؟ جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ اللہ روزانہ آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ جیسے اس اللہ کی شان۔ اب کئی لوگ اس بات میں گمراہ ہو گئے، اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش خالی ہو جاتا ہے۔ او بھائی یہ ہماری سوچ ہے نا، ہم ایک جگہ پر ہوتے ہیں دوسری جگہ پر نہیں ہوتے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ عرش پر بھی ہے، اللہ آسمان دنیا پر بھی ہے، کیسے ہیں؟ جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان و زمین تمہارے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بہت بڑا چٹیل میدان ہو، اس چٹیل میدان میں ایک رنگ ایک چھلا پڑا ہو، اللہ اکبر، ایک چھلا ایک رنگ، یہ گول چھلا، یہ بڑے چٹیل میدان میں پڑا ہو، کسی کو نظر آئے گا؟ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں تمہارے زمین و آسمان کی یہ اہمیت ہے۔ اللہ کی شان ہے نا، کرسی ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور فرمایا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ اللہ تمہاری ان زمین و آسمان کی حفاظت کر کے تھکتا نہیں، اکتاتا بھی نہیں۔ ہم لوگ کوئی کام کریں نا، چاہے ایک ہی کام کرتے رہیں تو بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے یہ اللہ ہے جس نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے، اگر اللہ اس کو ہلا دے نا، اللہ اکبر، اور جب اللہ ہلاتا ہے نا تو پھر ہماری ساری کی ساری انجینئرنگ اور کاراگری یہ زمین پر ملیہ میٹ ہو جاتی ہے۔
ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے، لیکن جب اللہ زمین کو ہلاتے ہیں زلزلہ آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر انسان کہتا ہے وہ ہو کیا گیا ہے؟ ایک زلزلہ بڑا زلزلہ بھی آئے گا، انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، اللہ کہتے ہیں انسان کہے گا ہو کیا گیا اس کو، وہ زمین کو ہو کیا گیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کی حفاظت کی ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے تب تک ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ عالی ہے، عظیم ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آخری حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ میری ڈیوٹی لگائی فطرانے کے مال پر۔ فطرانے کا مال مسجد میں اکٹھا کیا گیا تھا۔ یہ نا اب بات سمجھ لیں تسلی کے ساتھ، بات انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا میری ڈیوٹی لگائی فطرانے کا مال اکٹھا کرنے پہ، اور اکٹھا جو ہوا نا اس کو اکٹھا اجتماعی طور پر مسجد میں کیا گیا۔ ہمارے ہاں یہ سنت بھی مفقود ہو گئی ہے، فطرانے کا مال مسجد میں اجتماعی طور پر اکٹھا ہوتا تھا۔ فطرانہ وہ جو عید کی نماز سے پہلے ہم دیتے ہیں، یہ 2-3 دن پہلے بندہ دے سکتا ہے۔ فطرانے کا مال اکٹھا ہوتا اور اکٹھا کر کے اس کو مسجد میں رکھتے، اور جو مسجد میں رکھتے تھے نا وہ پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اس کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اصل جو فطرانہ ہے وہ جنس کی صورت میں ہے، اجناس کی صورت میں، جو ہے گندم ہے، دانے ہیں، کھجور ہے، پنیر ہے، یہ کشمش ہے، جو بھی ہوتا، یہ 1 سا 2 کلو 100 گرام تقریباً ہم بھی نکالتے ہیں رمضان میں، یہ اتنا نکال کر ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے دیا، اور مسجد نبوی میں اس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ جب اکٹھا کیا گیا نا اس کو رکھا گیا اجناس کی صورت میں، دے سکتا ہے بندہ پیسوں کی صورت میں، لیکن پہلی کوشش، پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ فطرانے کا مال یہ جنس کی صورت میں دے، جنس کی صورت میں، چاول، گندم، یہ ساری چیزیں۔ اگر نہیں تو پھر بندہ پیسے بھی دے دے، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندہ جنس میں دے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ اب یہ فطرانہ کہاں پر رکھا گیا تھا؟ مسجد میں رکھا گیا تھا۔ ڈیوٹی کن کی لگی؟ حضرت ابو ہریرہ کی۔ تو سمجھ یہ آئی کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو ڈیوٹی لگائی نبی پاک نے مسجد میں، ضرورت کے تحت کوئی چیز مسجد میں اجتماعی طور پر اکٹھی بھی ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگی، حضرت ابو ہریرہ اس کی حفاظت میں بیٹھے رہے رات کو بھی۔ اگر کوئی انسان رات مسجد میں گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے، لیکن اگر سیکیورٹی خدشات نہ ہو، ضرورت کے تحت، جس طرح ضرورت کے تحت نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی، سو بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے۔ اگر سیکیورٹی خدشات نہیں، صحابہ مسجدوں میں ٹھہرتے تھے، یہ صحابہ صفہ مسجد میں ٹھہرتے تھے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ مسجد میں ہو سکتا ہے۔ اب تو لوگ مسجد میں کہتے ہیں نا لیٹ نہیں سکتا بندہ، آرام نہیں کر سکتا مسجد۔ میں نے پہلے کہا ہے اگر سیکیورٹی خدشات نہیں تو بندہ مسجد میں آرام بھی کر سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، وہاں پر ٹھہر بھی سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی بیمار ایسے ہوتے تھے جن کو نبی پاک نے کہا کہ مسجد میں ٹھہر جاؤ، ہر ایک کو پتہ لینے میں، تیمارداری کرنے میں آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی، ہر بندہ گھر میں نہیں جائے گا۔ مسجد میں ٹھہرا دیا کہ تاکہ آنے جانے والے بندے تمہاری تیمارداری کرتے رہیں۔ مسجد مسلمانوں کا ایک مرکز ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رات کے وقت میری جب ڈیوٹی لگی نا، میں اس کی حفاظت میں بیٹھا تھا، میں دور بیٹھا تھا، ایک آنے والا آیا اور آ کر اس نے جو ہے وہ اس میں سے کچھ ڈالنا جلدی جلدی شروع کر دیا۔ میں نے جا کر بڑے آرام کے ساتھ نا اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا نا تو مجھے کہنے لگا اللہ کے بندے میں غریب بندہ ہوں، میں محتاج بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، میرے جیسا غریب کوئی نہیں ہے، ایسا کر مجھے چھوڑ دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے ترلا منت کیا، کھانے پینے کی چیز تھی نا، ہمارے ہاں بھی کھانے پینے کی، اب تو کھانے پینے کی چیزوں، اللہ معاف کرے، پاکستان میں تو کھانے پینے کی چیزوں پر بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے کیا ہوتا تھا، فصلوں میں، دیہاتوں میں، باغات میں لوگ یہ سبزیاں اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ایسے ہی اتار لیتے تھے۔ اب آئے دن اخباروں میں خبر ہوتی ہے کہ فلاں کے باغ کے اندر کوئی بچہ داخل ہوا، اس نے آم اتارا تو چودھری نے، وڈیرے نے کتے چھوڑ دیے اور کتوں نے اس بچے کو ہی مار دیا۔ یہ ایسی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ کھانے پینے کی چیز تھی، حضرت ابو ہریرہ کو اس نے ترلا مارا، حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا۔ اور جب کھانے پینے کی چیز کو بندہ چوری کرتا ہو نا تو اس پر ترس ہی کھایا کرے کہ چلو یار پتہ نہیں کتنا غریب ہوگا، کتنا مجبور ہوگا، یہ روٹی چرا رہا ہے، یہ سالن چرا رہا ہے، یہ کھانے پینے کی چیز چرا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا۔ تو مجبوری کا اس نے اظہار کیا، اس نے کہا میں بڑا غریب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ایسے، اس نے ترلا منت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسی صفت پہ اپنے اندر پیدا کرے، کہنے لگا مجھے ترس آ گیا۔ کئی لوگ نا ترس نہیں آتا کسی سے بھی، نرمی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مینوں ترس آ گیا، ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ سارا ماجرا میں نے جناب رسول اللہ سے بیان کیا، رات کو اس طرح ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا،
کہنے لگے میں پہلے سے چکنا ہو گیا. میں جب بیٹھا تو وہ پھر رات کے ایک حصے میں آیا, اس نے جلدی جلدی اس کو پکڑا اور اس کو لپیٹنا شروع کر دیا اور اس کو جلدی ڈالنا شروع. میں نے پھر پکڑ لیا. اس نے پھر وہی ترلے مندے کرنی شروع کر دی, میں غریب, میں بیچارہ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میں مر گیا, میں ایسے ایسے کرنے. وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا, میں نے پھر چھوڑ دیا. میں نے پھر وہ ماجرا جناب رسول اللہ سے بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پھر آئے گا. میں نے کہا 2 دن 2 راتیں پھر آئے گا. میں اور چکنا ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے تیسری رات جب آیا نا تو پھر میں نے جو ہے اسے پکڑ لیا. جب میں نے اسے پکڑا نا تو اس نے پھر بڑی ترلے منتیں کی. اچھا یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, شیطان انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے. شیطان انسانی شکل میں آ رہا تھا. وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیطان کھانے پینے میں شامل ہو جاتا ہے, آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا. جس طرح کہ حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو, اگر کوئی آنے والا بندہ ایک ہی برتن میں کھانے والا بندہ بسم اللہ پڑھ کر نہیں نہ کھاتا تو سمجھو تمہارے ساتھ شیطان داخل ہو گیا. ایک برتن میں آپ کھانا کھا رہے ہیں نا, اس کھانا کھاتے ہوئے کوئی باہر سے بندہ آ گیا, وہ کہتا مینوں بھی کھواؤ چول. وہ بغیر دعوت دیتے ہی آ جاندے نے لوگ. پرات دے چول جو پے ہون تو بندہ یار مینوں بھی برکی لوایا جے. وہ برکی لانا چاہتا انج ہاتھ ماردا وچ لیا کے بوٹی دے اوتے, تو وہ ہاتھ جڑا نا وہ پھڑ لو, پکڑ لیا, کہا بسم اللہ پڑھ. اگر بسم اللہ بندہ نہ پڑھے تو سمجھے شیطان داخل ہو گیا اس کام میں, اور وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. شیطان بھی کھانا شروع کر دیتا ہے, پھر اس میں برکت نہیں رہتی. اب یہ شیطان انسانی شکل میں آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا. جب میں نے پکڑا نا تو اس نے تیسری رات پھر وہی عذر بیان کیا. کہنے لگا چھوڑ دے اللہ کے بندے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں غریب بندہ ہوں, میرے ایسے. کہنے لگے اب نہیں میں تجھے چھوڑوں گا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ میں تجھے ایک کام ایسا بتاتا ہوں کہ تیرے لیے بڑا فائدہ مند وہ کام ہوگا. اگر تو وہ کام کرے گا نا تو اللہ تیری شیطان سے حفاظت کریں گے, اور اللہ جو ہے وہ تیرے اوپر ایک فرشتہ آئے گا, وہ تیری حفاظت کرے گا, اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. اس نے جو ہے وہ کہا اچھا بتاؤ کیا بتاتے ہو. حضرت ابو ہریرہ علم کے بڑے حریص تھے, علم کے بڑے حریص تھے. علمی بات کوئی بتاتا نا تو علمی بات کی بڑی تڑپ رکھتے تھے. وہ نبی پاک کے پاس بھی بیٹھے رہتے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے. کہنے لگے میں تجھے ایک بات بتا, علم کا بڑا شوق تھا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اچھا بتاؤ. کہنے لگے میں تجھے بتاتا ہوں, ایک آیت کریمہ یہ پڑھا کرو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ, پوری آیت الکرسی بتا دی. جب بتا دی نا کہنے لگے وعدے کے مطابق اب مجھے چھوڑو. مجھے چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ نے شیطان کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا کہ اس نے کوئی علمی بات بتائی تھی. بہت بڑی غلطی بھی معاف کر دی علمی بات بتانے پر. اس کا مطلب ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جس بندے سے کوئی علمی بات سیکھے نا, اس کی کسی غلطی کو نظر انداز کر دینا چاہیے. کچھ نظر آئے تو نظر انداز کر دینا چاہیے, لیکن یقین کرو تو تہاڈی جڑی اکھ ہے نا مولویاں دے ڈبل ہوندی ہے. کیوں مولوی بچے کیوں؟ کیونکہ یہ سانوں بڑیاں گلاں کردا تے ہونے بھی نہیں بچنا. یقین کریں لوگ, حالانکہ یقین کرے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, مجھے 20-22 سال ہو گئے ہیں, میری جوانی اللہ کا شکر ہے اس کام میں گزر رہی ہے. اللہ مرتے دم تک توفیق دے دے. ریاکاری نہیں, تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں. میں بابیاں والی زندگی گزارنا, یقین کرو بابے ہار بچ بچ کے رہنا, وا اتنے نہیں کھلونا, اتنے نہیں جانا, اتنے نہیں جانا, اتنے نہیں جانا, معافی پھر بھی نہیں دیں. یقین کریں تو اگر کوئی بندہ علمی بات بتانے والا ہو نا, کوئی حدیث سکھانے والا, قرآن بتانے والا, علم بتانے والا بندہ ہو, اس کی کوئی بات ہو, کوئی ایسا غلطی ہو جائے نا, کوئی سامنے آ جائے, انسان ہے درگزر کر دیا کرے. یہ بھی اس حدیث سے سبق ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حریص تھے علم کے, کہنے لگا میں تجھے ایک علمی بات بتاتا ہوں, اگر تو وہ کام کرے گا نا اللہ تیری. کہنے لگے کیا؟ رات کے وقت تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر, ساری رات ایک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. کہنے لگے جب اس نے بات بتائی نا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. اچھا یہاں پر ایک بات اور بتا دوں, شاید اس نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ آیت الکرسی رات کے وقت پڑھا کرو, شیطان قریب بھی نہیں آئے گا, فرشتہ حفاظت کرے گا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اپنی دکان پر, اپنے گھر پر, اپنے کاروبار میں آیت الکرسی پڑھ کر نا تالے تے پھونک مارنے اسی اینج کر کے آنے, جان لگے, آن لگے, سون لگے, بہن لگے. اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ دکان کی حفاظت کرتے ہیں, آیت الکرسی پڑھنے سے فیکٹری کی حفاظت ہوتی ہے, آیت الکرسی پڑھنے سے موٹر سائیکل کی حفاظت ہوتی ہے. موٹر سائیکل نو تالا نہ لاؤ تو لائی آندے نے سائیں, تالا لانا ہے انہوں, دکان نو تالا لانا ہے, ٹھیک ہے نا. کئی بندے وہ میں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک چھڑی, کوئی گل نہیں, کھلوتی رہے. تو بعد چ جدو 15 تے کال کر دینا, انہوں نے کہا تو چولا تالا لایا سی. وہ سب تو پہلے سوال ہے کرتے ہیں, تو تالا لایا سی؟ نہیں تالا نہیں ملایا. انہوں کو نا میں آیت الکرسی پڑھی سی.
تو پھر تمہیں اتنے بن کے جو ہے نا وہ ایسے لتر مارنے نے انہوں نے کہنا تو سانو فون کا نہیں کرن دیا جی تو آیت الکرسی پڑھی سی. اس کا مطلب یہ ہوا حدیث میں کسی جگہ پر بھی نہیں, یہ مشہور ہو گیا. اس نے جو بات بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ آپ رات کے وقت اس کو پڑھیں, صبح تک اللہ ایک فرشتہ اتارے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا, شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ رات کے وقت تھا, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے. بتائی چلا گیا, انہوں نے کہا علمی بات ہے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتایا, کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا. اس نے پھر ترلا کیا تھا, اس نے ایک بات بتائی ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کیا بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اس نے بتایا آیت الکرسی پڑھا کرو, شیطان سے تیری حفاظت ہو جائے گی اور فرشتہ تیری حفاظت کرے گا, شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کہنے لگے ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہنے لگے نہیں. کہا وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا, لیکن ہے جھوٹا, بات سچی کر گیا. ہے جھوٹا, بات سچی کر گیا. مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ جھوٹا بندہ بھی سچی بات بتا دیتا ہے, ضروری نہیں. وہ سیانے کہندے نے چنگی گل دوار تے بھی لکھی ہوئے نا تو لے لو, اچھی بات ہے نا. شیطان تھا, بات سچی بتا کر گیا ہے, پہلے یقین نہیں کیا, لیکن جب مہر نبوت لگ گئی نبی پاک نے بتا دیا آیت الکرسی پڑھنے والے بندے کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے, فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو وقت آپ کا ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو بتا دوں. روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ, یہ تقریباً کوئی 90-95 دن رہ گئے ہیں. اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگیوں میں برکت دے دے, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اچھا یہ جو مال تھا یہ کون سا مال تھا جس پر ڈیوٹی لگی تھی حضرت ابو ہریرہ کی؟ ہاں جی, فطرانے کا مال. اچھا فطرانہ کدوں دے ہو؟ روزیاں کہ روزیاں تو بعد رمضان میں آخری دنوں میں دینا ہوتا ہے. نبی پاک کہتے ہیں کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ دیا اس کا فطرانہ ہو گیا, اور جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیا اس کا صدقہ ہوگا, اس کا فطرانہ نہیں ہوگا. اچھا یہ جو بندہ تھا جو حضرت ابو ہریرہ بار بار پکڑتے تھے, یہ کون تھا؟ شیطان. یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک نے. اچھا ہن حدیث کی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. تو ایک کتوں آیا سی؟ ہوں دسو حضرات, ہوں دسو. آیت الکرسی سارے پڑھنے آ سی. ہم تو کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. بھائی سوال ہے, فطرانے کا مال ہے, رمضان کا مہینہ ہے, شیطان آیا ہے, انسانی شکل میں مال اکٹھا کر رہا ہے, تو یہ شیطان رمضان میں کدھر سے آ گیا؟ سوال ہے نا اصل میں. بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ جی جی نہیں ہے تو جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے, یہ آپ کی جگہ بات ٹھیک ہے جزاک اللہ, لیکن یہ ابلیس تھا, یہ کنفرم ہے, یہ ابلیس تھا شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو. چلیں ٹائم تھوڑا مختصر آپ کو بتا دوں, علمی بات ہے. اچھا جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان. حدیث میں آتا ہے, تفسیروں میں لکھا ہے کہ شیطان جنگ بدر میں بھی آیا تھا, چودھریاں دے سامنے آیا سی. چودھری نے سی انسانی شکل چ آ کے, انہوں نے کہا او چک چھڑو پھٹے مسلمانوں دے, مار چھڑو, ککھ نہیں رہنا چاہیے نا, بدل دو پھڑ کے سب کو, برباد کر دو مسلمانوں کو, کام ختم کر دو ان کا. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں فلاں علاقے کا چودھری ہوں. وہ انسانی شکل میں آیا تھا. جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی ہے, شیطان وہاں پر بھی آ گیا تھا. حدیث کہتی ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, لیکن شیطان تو آ رہا ہے. مسئلہ سمجھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مارادۃ الجن, جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہوتے ہیں نا ان کو جکڑا جاتا ہے, ان کو جکڑا جاتا ہے. یہ جو ابلیس شیطان ہے نا اس کو نہیں جکڑا جاتا, یہ نہیں جکڑا جاتا, اس کو چھٹی ہے. قرآن کہتا ہے الی یوم الوقت المعلوم, قیامت تک کے لیے ابلیس کو جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں نہ کیا اس کو چھٹی ہے. ہوں تو میں دساں کہ اے روزیاں بھی لوکی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ لگ گیا جے, ہوں پتہ لگ گیا جے. روزیاں بھی اسی مسلمان کیوں نہیں مسلمان بنتے, ہوں پتہ لگ گیا جے. یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے, وڈا ہے نا. تو ویسے بھی انہیں جڑی محنت کی ہوتی ہے نا وہ محنت ضائع نہیں جاتی, وہ پھر ایک مہینہ کام کرتا رہتا اپنا اثر. تو سمجھ ہی آئی قرآن و سنت کے مطالعہ سے کہ شیاطین میں سے جو بڑا شیطان ہے نا یہ رمضان میں بھی اگر چاہے تو آ سکتا ہے, اگر چاہے تو آ سکتا ہے. 2 والے میں نے آپ کو دے دی ہیں. جنگ بدر میں بھی آیا تھا اور یہ فطرانے کا مال بھی اکٹھا کرنے کے لیے آیا تھا. اور فطرانہ تبھی ہے نا جب روزے فرض ہو گئے تھے, روزوں فرض ہونے کے بغیر تو فطرانہ ہو ہی نہیں سکتا. بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ پہلے کی بات ہے,
لیکن اصل بات یہی ہے، قرآن کہتا ہے اس نے اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اور مہلت قیامت تک کے لیے جا، کوئی پکڑ نہیں دے رہی، جتنا جی چاہتا ہے لوگوں کو گمراہ کر لے، لیکن میرے جو بندے ہیں وہ تیرے قابو میں آنے والے نہیں، جڑے میرے بندے نے تیرے قابو آنے والے نہیں۔ ہن یہ دسو تسی اللہ دے بندے ہو کہ شیطان دے بندے ہو؟ صحیح دسے آج۔ اچھا تسی یہ پچھلے جمعے میرے نال ایک وعدہ کیتا سی، ہاں جی پچھلے جمعے تسی میرے نال ایک وعدہ کیتا سی ہاتھ کھڑا کر کے کہ اسی ٹائم نہ آواں گے، کیا سی کہ نہیں کیا سی؟ ہن دسو پھر اسی کدے بندے ہیں؟ کدے بندے ہیں؟ جو آ گئے ہیں اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ مسجد میں بیٹھ کر وعدہ انسان کرتا ہے اور پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، حیران کی بات ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہیں کہ اسی ٹائم نہ جمعہ پڑھیا کرا گے، وہ میں صحیح کیا سی نا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں جنہیں نہیں آنا۔ اللہ کے بندو سمجھو بات کو، شیطان نے زور لگا دینا ہے اور یہ کام نہیں ختم ہونے، یہ تیری زندگی ختم ہو جائے گی، تیرے کام نہیں ختم ہونے۔ اور اگر کسی کے ختم ہو گئے نا مجھے بتائیں، وہ بندہ جو دنیا میں سارے کام ختم کر کے گیا ہے کسی کے پورے نہیں ہونے، کوئی نہ کوئی رہ ہی جاتا ہے، رہ ہی جانا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب اپنے لیے تیاری کر کے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ آیت الکرسی کی فضیلت، یہ باتیں ساری کیوں کی؟ یہ اس لیے کی اللہ کی توحید بیان کرے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا دسمبر کا، اس میں ایک دن کرسمس کا آنے والا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں، کہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بار بار آیت الکرسی پڑھیں، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ کچھ فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کچھ نقطے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔